اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رمضان المبارک کی یہ برکتوں اور رحمتوں بھری ساعتیں ہمارے اور آپ کے لیے بسا غنیمت ہے، اور ان کو ہمیں اسی انداز سے گزارنا چاہیے کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھرے، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی چاہیں، بخششیں حاصل ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گی، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ وہ حدیث تو کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا۔ اس زمانے میں ہجرت ہوتی تھی تو دین کے لیے ہوتی تھی، دین بچانے کے لیے، کیونکہ مکے میں دین پر عمل کرنا انتہائی دشوار تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، نامی گرامی لوگ، وہ بھی مکے میں پورے طریقے سے دین پر عمل کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے بہت باعزت، پروقار اور صاحب شان و شوکت آدمی تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے پہلے تو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہیں ایک بوری میں بند کر دیا، بوری میں بند کر کے ان کو لٹکا دیا، اور نیچے سے آگ جلائی، خوب دھواں کیا، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ تو وہ بے چینی میں تڑپنے لگے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں۔ تو پھر قوم کے لوگوں کو رحم آیا، اپنا آدمی ہے، ان کو اتارا۔ سوچ رہے تھے کہ شاید اب یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی اوسان بحال ہوئے تو پھر سے وہی لا الہ الا اللہ کی آواز، صدا، کہنے کا مطلب بڑے دشوار تھے حالات۔ ایسے میں ایک آدمی نے ہجرت کی، لیکن ہجرت دین کے لیے نہیں، ایک خاتون کو پانے کے لیے۔ اس خاتون سے محبت کرتا تھا یہ آدمی، اور وہ خاتون اللہ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئی، لیکن یہ بھی دیوانہ تھا اس کی محبت میں، تو مکے سے مدینہ آ گیا۔ تو باقی لوگ تو مہاجر اللہ کہلاتے تھے، یہ آدمی مہاجر ام قیس کہلاتا تھا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی لوگوں کے پوچھنے پر کہ کیا اس آدمی کی ہجرت کہلائے گی؟ وہ ثواب
وہ درجے وہ مرتبے اس کو ملیں گے جو دوسرے لوگوں کو ہجرت کرنے کی وجہ سے ملے ہیں. تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا او الى امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آدمی کی جیسی نیت ہوگی اللہ رب العزت کے یہاں اسی اعتبار سے اس کو ثواب دیا جائے گا، اس کی قبولیت ہوگی. انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے کوئی عمل آپ کریں گے تو وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوگا. بغیر نیت کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. اچھا روزہ رکھیں اگر بغیر نیت کے تو روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. سارے دن آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ساری پابندیاں اپنے برداشت کی، اس کے باوجود آپ کا روزہ نہیں مانا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت سے خالی تھا، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل قبول ہوتا ہے جب نیت آپ کی ہوتی ہے. بغیر نیت کے آپ نے کوئی عمل کیا تو وہ اللہ رب العزت کے قبول نہیں. آپ گھر سے نکلے، راستے میں آپ نے ایک پتھر دیکھا، دل میں آیا بہت سارے لوگ اس پتھر سے ٹکراتے ہوں گے، چوٹ لگتی ہوگی ان کو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے لاؤ اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے رکھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ کا عمل اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑے درجے رکھتا ہے. عمل کتنا سا ہے؟ چھوٹا سا. ایک تکلیف دینے والی چیز، ایک پتھر، ایک اینٹ راستے سے اٹھا کر آپ نے ایک طرف رکھ دی تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت کو یہ عمل آپ کا بہت پسند ہے، اور آپ نے ساری رات نماز پڑھی لیکن نیت نہیں کی نماز پڑھنے کی، تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہ روزہ ہوگا. آپ نے لاکھوں روپیہ ایک آدمی کو دے دیا، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی، نہ صدقہ خیرات کی نیت کی، تو آپ کا مال اس آدمی کے پاس پہنچ گیا، لیکن اللہ کے یہاں نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے. حج کرنے آپ گئے، لیکن حج کرنے سے نہ تو وہ فریضہ جو آپ کے اوپر فرض ہوا ہے وہ ادا کرنے کی نیت ہے، نہ حج کی نیت ہے. بس اور لوگ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی چلے گئے سیر تفریح کے بطور، تو آپ کا حج ہوا؟ نہیں ہوا. تو روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، بغیر نیت کے اللہ رب العزت کی قبول نہیں ہوتا. آپ کو جنابت لاحق ہوئی، یعنی آپ ناپاک ہو گئے، آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، آپ گئے، خوب پانی ڈالا بدن پر، خوب مل مل کے نہائے، لیکن نیت پاکی کی نہیں کی آپ نے، تو آپ کی جنابت اتری، آپ پاک ہوئے؟ آپ پاک نہیں ہوئے. حالانکہ ایک بالٹی نہیں 10 بالٹی آپ نے اپنے اوپر انڈیل لی، لیکن آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوئی. تو نیت کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے. بغیر نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. روزے کے بھی
نیت ہے، بغیر نیت کے روزہ رکھنا قبول نہیں ہوتا، لیکن نیت نماز کی ہو یا روزے کی ہو، اگر آپ جو طریقہ رسول نے بتلایا ہے اس کے خلاف نیت کرتے ہیں تو یہ نیت اللہ رب العزت کی نیت نہیں کہلائے گی، بلکہ ایک بدعت کا کام کہلائے گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وقت ظہر کا منہ میرا کعبہ شریف کو، 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر۔ نماز پڑھ رہے، سوچ رہے ہم نے نیت کر لی، کیا یہ نماز کی نیت صحیح رہی؟ نہیں، صحیح نہیں رہی۔ یہ جو اتنے سارے الفاظ آپ نے استعمال کیے، یہ نہ تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، نہ کہیں حدیث میں رسول اکرم نے بتائے ہیں۔ رسول نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو آپ نے نماز سکھائی، صحابہ کرام کی تعداد بھی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر تھی، لیکن کسی صحابی کو رسول اکرم نے زبان سے نیت کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا۔ نیت کیا ہے؟ نیت نام ہے دل کی گہرائی سے جس چیز کا آپ ارادہ کریں، اسی لیے فقہا کہتے ہیں النیت عمل القلب، نیت دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ زبان سے آپ جو کچھ ادا کرتے ہیں اس کا نام نیت نہیں ہے، بلکہ اس کا نام کچھ اور رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن نیت نہیں کہلائے گی۔ نیت تو وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو ایک اور بات، اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے وہی الفاظ دہرائے، نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ کو کہنا چاہیے وقت ظہر کا، لیکن آپ کی زبان سے نکل گیا وقت عصر کا، 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ نماز کون سی ہوگی؟ عصر کی ہوگی یا ظہر کی ہوگی؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، کیونکہ نماز تو پڑھنے آیا ہے ظہر کی، وقت کون سا ہے؟ وقت بھی ظہر کا ہے، لیکن زبان سے کہا کیا اس نے؟ کہا عصر۔ تو اکثر علماء یہی جو یہ نیت بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نماز اس کی عصر ہی کی ہو، عصر کی نہیں ظہر کی ہوگی، کیونکہ ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ظہر کی نماز پڑھنے کی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار دل کا ہے۔ تو جب دل کا اعتبار ہے تو وہی کافی ہے، آپ زبان سے اس کو گڑبڑ کیوں کر رہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا تاکہ زبان اور دل دونوں ایک ہو جائیں، اس لیے ہم زبان سے نیت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے کہنے سے ایک ہوگا کہ اس آدمی کے کرنے سے ایک ہوگا؟ ایک آدمی بے خیالی میں بجائے اس کے کہ 4 رکعت نماز فرض کہنے کے 2 رکعت نماز فرض کہہ گیا اور پڑھ رہا ہے 4 رکعت، تو اس کی 4 رکعت ہوگی کہ 2 رکعت ہوگی؟ کہتے نہیں ہوگی تو 4 ہی رکعت، اس نے تو 2 رکعت کہا ہے کہ نہیں، زبان کا اعتبار نہیں ہے۔
جب زبان کا اعتبار نہیں ہے تو زبان سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک اور بات کی طرف توجہ چاہتا ہوں. اب نماز کی کتابیں لائیے، 10 کتابیں آپ جمع کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ 10 کتابوں میں 10 طرح سے نیت لکھی ہوگی. یہ 10 طرح سے کیوں ہے؟ اب انہی 10 کتابوں میں آپ دیکھیے کہ سبحانک اللہم جو لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی طرح سے لکھا ہوا ہے. الحمد ایک ہی طرح سے لکھی ہوئی ہے. رکوع کی دعا، سجدے کی دعا ایک ہی طرح کی لکھی ہوئی ہے. تشہد میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہی طرح کا لکھا ہوا ہے. پھر یہ نیت کے الفاظ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مولویوں کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ کہیں کسی حدیث کی کتاب میں نیت کے الفاظ نہیں ہے کہ نیت آپ زبان سے کیجئے. ایک اور بات کی طرف توجہ دیجئے. ساری نماز ہم پڑھتے ہیں عربی میں، اللہ اکبر اور سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی و بینہ جو بھی آپ پڑھتے ہو، یہاں سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے تک. کوئی دعا آپ اردو میں پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھتے. سب کیا کرتے ہیں؟ عربی میں پڑھتے ہیں. اور نیت پر دار و مدار ہے نماز کا، اور وہ نیت آپ اردو میں کرتے ہیں. کیوں؟ ساری نماز عربی میں پڑھیں، نیت اردو میں کریں. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ساری نماز کی دعائیں رسول نے بتلائی ہیں، اور یہ نیت ہمیں مولویوں نے بتلائی ہے. اس لیے یہ اردو میں ہے. فارس والے فارسی میں کرتے ہیں، عربی والے عربی میں کرتے ہیں. نویت ان اصلی، میں نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے. تو یہ طریقہ زبان سے نیت کرنے کا درست نہیں ہے. ایک اور طرح سے اس کو سمجھیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. وقت ظہر کا 4 رکعت نماز فرض اور پیچھے اس امام کے، یہ کس کو بتلا رہے ہیں؟ دائیں والے کو یا بائیں والے کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ کس کو بتلا رہے ہیں؟ یا اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بتلانے کا کیا مطلب ہے؟ اور دائیں والے کو اگر بتلا رہے تو اتنی زور سے کہیے کہ وہ سن لے. اور ظاہر ہے اسے بتلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسے آپ نے بتلایا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا اور نکل کے چلا گیا وہ، تب آپ کی نیت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی بات کو جانتا ہے، اس کو بتلانے کی کیا ضرورت؟ اتعلمون اللہ دینکم، تم اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کو بتلا. دین تو اسی نے فرض کیا ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بتلانے کی؟ تو آپ اتنا کام بلا ضرورت بیکار کا کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری زبان ہمارے دل کے بالکل برابر ہو جائے، یقین ہو جائے ہمیں. بھائی صاحب، دل سے اگر آپ یہ چیز چاہو گے تو آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ فارملٹیوں سے اگر اس کو پورا کرو گے تو فارملٹیوں سے پوری نہیں ہوتی. اب آئیے اس بات کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. روزے کی نیت بھی ضروری ہے، لیکن کب؟ جب آپ سحری کرتے ہیں اسی وقت. اس سے پہلے
آپ سحری کے لیے اٹھے، رات کو جاگے، کس لیے؟ سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا، کس لیے؟ روزہ رکھنا ہے بھائی۔ یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ روزے کے لیے۔ تو نیت تو آپ کی، آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ نے کی، اب آپ دیکھیں آج کل فولڈروں میں، پوسٹروں میں، کتابچوں میں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ دعا عربی میں لکھی رہتی ہے، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جس آدمی نے یہ نیت کے الفاظ بنائے ہیں اس نے غور نہیں کیا۔ غد کہتے ہیں عربی میں کل کو، اور آج کو کیا کہتے ہیں؟ الیوم کہتے ہیں۔ اور یوم کب سے شروع ہوتا ہے؟ اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ میں فرق یہ ہے کہ انگریزی تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں دن پہلے نہیں آتا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو آج جو آپ نے سحری کھائی وہ آج کے روزے کی کھائی یا کل کے روزے کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو سحری تو آپ نے آج کے روزے کی کھائی تھی، اور نیت کیا کی آپ نے؟ نیت کل کے روزے کی نویت ان اصوم غدا، نیت کرتا ہوں میں کل کا روزہ رکھنے کی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کل کے روزے کی تو آپ نے نیت کر لی، تو آج کے روزے کی نیت کب کریں گے آپ؟ تو یہ آدمی آج کے روزے کی نیت کرتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہے۔ تو اس کی نیت ہو رہی ہے کیا؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے جو یہ کہہ رہا ہے اس کی کسی روزے کی نیت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کسی دن بھی آج کے روزے کی نیت نہیں کی۔ لیکن اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جب اٹھا تھا، سحری کھائی تھی، مسجد میں آیا تھا، تو یہ آج ہی کے روزے کے لیے کر رہا تھا، تو اس کا روزہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیت اس کی غلط ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو کوئی بھائی بھی یہ جو فرضی، جعلی، نقلی، بناوٹی نیت ہے، یہ الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیں، کیونکہ اس سے آپ کا روزہ خراب ہوتا ہے، اور یہ نیت ہے بھی نہیں۔ اس میں بھی آپ اگر 4 کتابیں جمع کریں روزے کے نیت کے سلسلے میں تو دیکھیں الفاظ الگ الگ ہوں گے۔ بعض میں الفاظ ہوں گے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، اور بعد میں ہوں گے نویت بصوم غد نویت ان اصوم للہ تعالی۔ اور بعض لوگوں کو اس پر بھی سنتشٹی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں نویت بصوم غد للہ تعالی من شہر رمضان۔ بعض لوگوں کو اس پر بھی سنتشٹی نہیں ہوئی، پتہ نہیں نیت صحیح ہوئی نہیں ہوئی، تو اس میں ایک لفظ اور بڑھا دیتے، بصوم غد نویت من شہر رمضان ھذا، اس رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری فارملٹیاں بیکار کی ہیں، نہ اللہ نے بتائی ہیں، نہ رسول اللہ نے بتائی ہیں، نہ کسی امام نے ان الفاظ کے ساتھ بتایا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ الگ بات ہے، ہر وہ چیز جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے وہ امام صاحب نے بتائی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سی باتیں علماء نے، مولویوں نے اپنی طرف سے کہ اس سے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، اچھا کرنے کے نتیجے میں سنت رسول کو پرے ڈال دیا۔
اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے ایک مسلمان کے لیے اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر رسول نے یہ الفاظ نہیں بتلائے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے زبردستی ہم اس میں بڑھائیں؟ اگر رسول اکرم کا روزہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا روزہ بغیر بصوم غد نویتو کے پورا ہو جاتا تھا تو ہمارا بھی ہو جائے گا۔ ان کا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا تھا تو ہمارا بھی ہو جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے زبردستی اس میں کوئی چیز کیوں لگائیں؟ تو کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا دین میں یا جو چیز رسول نے بتلائی ہے اس میں کمی کر دینا، یہ دونوں باتیں گناہ ہیں۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ دین پر چلنے کا حکم ہے، دین میں گھٹانے بڑھانے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو جیسے رسول نے روزہ رکھا بغیر نیت کے، نہیں نیت کے ساتھ، لیکن نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ دل میں نیت کر لی، آپ کی نیت ہو گئی، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ویسے عمل کریں جیسے رسول نے بتلایا ہے۔ تو بغیر نیت کے نماز نہ پڑھیں، بغیر نیت کے روزہ نہ رکھیں، بغیر نیت کے زکوٰۃ نہ دیں، بغیر نیت کے صدقہ خیرات نہ کریں، نیت کے ساتھ کریں، لیکن نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کیسے پتہ چلے کہ اس آدمی کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے، اس کو آپ روک کے کہیں کیا کر رہے ہو؟ تو فوراً کیا کہے گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی نماز؟ فرض ظہر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ہے۔ اور آپ نے اس کو روکا، کیا کر رہے ہو؟ اب وہ سوچنے لگا کیا کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کی نیت نہیں ہے۔ اس سے پوچھا کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہو؟ اب وہ سوچنے لگا عصر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کی نیت نہیں ہے۔ تو نیت حضور قلب کا نام ہے۔ اچھی طرح سے دل میں ارادہ کرنے کے بعد ہی آپ ہاتھ اٹھائیں اور ارادہ کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے مت کرو کہ یہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا زبان سے نکالی ہوئی بنائی ہوئی جو جعلی دعائیں ہیں جو پوسٹروں میں لکھی رہتی ہیں کوئی اعتبار اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کوئی حوالہ نہیں لکھا رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولویوں کی ایجاد ہے۔ اگر حوالہ ہوتا یا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہوتی تو اس کے ساتھ حوالہ ہوتا حدیث کی کسی کتاب کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔